نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس طرح آپ کا حق یہ ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر آپ کا احترام کیا جائے، پوری دنیا سے بڑھ کے آپ سے محبت رکھی جائے، ایسے ہی آپ کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت یہ حق رکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے بڑھ کے، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کے انہیں عزیز سمجھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت خاص محرم کے ان ایام میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں۔ بات جو مشہور کی جاتی ہے اور جسے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بار بار ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن کا ذکر حدیث قصہ میں آتا ہے۔ ان سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہستیاں ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں اور یہ ہی حقیقت میں اہل بیت ہیں۔ آپ اہل بیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اہل بیت میں پہلا حصہ پہلے لوگ جو ہوتے ہیں، اہل بیت سے مراد بیوی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اہل بیت سے مراد اولاد ہے، اور تیسرے نمبر پر اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے گھروں میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھر کا وہ حصہ نہیں ہوتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر والے ہیں، یہ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو، یہ 3 قسم کی تقسیم ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو سنیے گا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اہل بیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور پھر یہ بارہا یہ ایک ہی آیت پڑھی جاتی ہے اہل بیت کی مقام میں، اور یہ پوری آیت نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اے اہل بیت کہ تم سے پلیدی کو دور کر دیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک فرما دیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ پھر اس آیت کو بنیاد بنا کے چادر والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی جاتی ہے، اور پھر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں 5 تن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ نے لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھا ہو، کہیں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اس میں بڑے پھول بنائے گئے ہیں، بڑا خوبصورت لکھا ہوا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کو بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے ان 5 میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، الف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد لکھا ہوتا ہے، پہلے لام میں حضرت علی کا نام لکھا ہوتا ہے، اور پھر یوں ہی آگے حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر حسن، پھر حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام لکھ کے
ایک پنجتن پاک، جب پنجتن پاک کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاک ہیں، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو بھی اس نے نہیں سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی نہیں اس نے سمجھا، جس نے ان نفوس قدسیہ کو پاک نہیں سمجھا۔ جس پاکیزگی کی بات آپ کرتے ہیں اس سے مراد وہ یہ پاکیزگی نہیں لیتے۔ پاک ہونے کا مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق یہ سوچ، یہ خیال، یہ فکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے عیب، نقص، وہ جو شخصی نقص ہوتے ہیں، ذاتی نقص ہوتے ہیں، تخلیقی نقص ہوتے ہیں، ہر مخلوق کے اندر کمزوریاں ہیں۔ فرشتوں سے لے کے اس زمین کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کمزوری رکھی ہے۔ کامل، مکمل، اکمل ذات اگر اس کائنات میں اپنے وجود کے اعتبار سے ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ پنجتن پاک حقیقت میں اللہ رب العالمین کے اختیارات رکھتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ویسے میری جن کو سمجھ آ رہی ہے، میں کیا پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں؟ اہل بیت سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول کے اہل بیت کون ہیں؟ یہ ایک فطری بات ہے، آپ دانا لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ گھر گھر کی بات ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی کو شامل کیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نئی شادی ہو یا پرانی شادی ہو، لڑکا گھر سے نکلے، بیوی گھر پہ نہ ہو، سسرال گئی ہو، بچے چھٹیاں منانے گئے ہوں، جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں مولوی صاحب مل جاتے ہیں، چودھری صاحب مل جاتے ہیں، حاجی صاحب مل جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں گھر والے گھر پہ نہیں ہیں۔ اگر اکیلی ہو، اب کئی لوگوں نے محرم کی چھٹیاں گزارنے، نئی شادیاں ہوئیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، جن کا دین کے ساتھ تعلق صرف اتنا سا تھا کہ مولوی نے نکاح پڑھا دیا، ہمارا دین پورا ہو گیا۔ جنہوں نے دین کو صرف نکاح کی حد تک یا جنازے کی حد تک یا سال میں 2 دفعہ عید کی نماز پڑھنے کی حد تک سمجھا ہے، ان لوگوں کو نہیں پتہ۔ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا، لڑکی والے لڑکے والے کے گھر آ جاتے ہیں، اپنے داماد سے کہتے ہیں ہماری بیٹی کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو، محرم سفر گزارے گی، واپس آئے گی، اس سے پہلے ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ اب محرم کا مہینہ گزر گیا ہے، سفر کا مہینہ گزر گیا، بڑا برداشت کیا بیچارے نے، نئی شادی اور 2 مہینے کے لیے سسرال والے بیٹی کو لے جائیں، یہ اس سے پوچھیں جس کی نئی شادی ہوئی ہے، پرانی شادیوں والے تو کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ جس کی نئی شادی ہے اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ اب وہ گھر سے نکلا ہے، اب راستے میں کوئی آپ جیسا دانا بندہ، سمجھدار بندہ پوچھ لیتا ہے کہاں جا رہے ہو، تو کیا کہتا ہے؟ یہ کہے گا کہ میں فلانیاں دی کڑی نو لین چلا۔ یہ کہتے ہیں آپ لوگ، یہ کہا تھا آپ نے؟ کیا کہتے ہیں؟ یار گھر والی گھر پہ نہیں ہے، گھر والی کو گئے ہوئے بہت زیادہ دن ہو گئے ہیں، میں اپنی گھر والی کو لینے جا رہا ہوں، میں اپنی گھر والی کو۔ اگر بیوی اہل بیت میں شامل نہیں تو یہ اصول صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کیوں لگایا جاتا ہے؟ اپنی ذات پر بھی لگاؤ۔ اپنے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ گھر والی گھر پہ نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہو؟ یہ کہا کرو نا کہ فلاں کی بیٹی وہ اس کو لینے جا رہا ہوں۔ عزت، شرف اور مقام ایک عورت کا یہی ہے کہ اس کا شوہر اسے اپنی گھر والی سمجھے، اور جب کوئی بندہ کسی عورت کو اپنی گھر والی کہہ دیتا ہے تو وہ عورت اس کی عزت بن جاتی ہے، اس کی
ذلت کا سامان بھی وہی ہوتی ہے اور اس کی عزت میں اضافے کا ذریعہ بھی وہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات حقیقت ہے کہ اہل بیت میں اگر ہر شخص کی بیوی شامل ہے تو پھر پیغمبر اللہ کے پہلا حق رکھتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کی اہل بیت کہلوائیں۔ اور یہ بیوی والا تعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ آیت ان کے نکاح پر مولوی نے پڑھ کے سنائی تھی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا۔ بات مزید وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں چھوڑا تو جنت کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کا گھر تھی۔ جنت آدم علیہ السلام کا پہلا گھر تھی۔ اس گھر میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ٹھہرا دیا۔ ٹھہرانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے گھر میں رہنے والی عطا کی۔ تو وہ جو گھر میں رہنے والی تھی وہ کیا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی گھر والی ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا تو آغاز میں انسان کو جو سب سے پہلی سہولت دی وہ تھی اس کی بیوی، اور سب سے پہلے جو اہل بیت میں شامل ہوئی وہ تھی اس کی بیوی۔ یہ پہلے انسان سے اللہ رب العالمین کا اصول چلا آ رہا ہے، اور آج تک جن قوموں نے اپنے نسب کو، اپنے سلسلہ نسب کو محفوظ رکھا ہے، آج بھی وہ اپنی بیوی کو اپنے اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو ڈرو، تم اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اللہ نے پھر اس کی بیوی پیدا کی، پھر اس میاں بیوی سے اللہ نے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا، مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کیں، اور پھر آخر پہ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اب تمہارا حق یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس بات میں ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے نعتوں اور رشتوں کے حوالے سے تم سے سوال کرے گا۔ تمہارے نعتوں رشتوں کے حوالے سے تم سے سوال کرے گا۔ اور انسان کا جو اللہ نے سب سے پہلا ناطہ بتایا ہے قرآن میں وہ ہے انسان کی بیوی، اور ناطہ جو سب سے پہلا بنا وہ بنا اہل بیت کا، اور اہل بیت میں سب سے پہلے جو شامل ہوئی وہ کیا شامل ہوئی؟ بیوی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا لفظ بڑی وضاحت کے ساتھ استعمال کیا ہے بعض نبیوں کے گھر والوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ جانتے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کو؟ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ فرشتے ان کے گھر بشارت لے کے آئے، فرشتے ان کے گھر بشارت لے کے آئے۔ فرشتوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جلدی میں فوری طور پہ ایک بکرا ذبح کیا۔ جب بکرا ذبح کیا، گوشت بن گیا، کھانا بن کے سامنے آیا، اب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کھائیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے ہیں اور انسانی شکل میں آئے ہیں۔ دو باتیں یہاں پر کلیئر ہوں گی۔ پہلی بات، اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم، نبیوں کے دادا ہیں ابراہیم۔ اس تمام تر افضلیت اور مقام کے باوجود ابراہیم علیہ السلام
اس مرتبے پر فائز نہیں ہیں جس مرتبے پر زبردستی ان کو فائز کیا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام وہ الوہیت کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوتے، اور جو الوہیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کی صفات میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ غیب بھی جانتا ہوتا ہے۔ وہ کیا جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مقام کتنا اونچا ہے، ایک نبی آپ کی نسل سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ فرشتوں نے کہا ابراہیم اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، آپ کی دعاؤں کو سن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق عطا فرمائیں گے، اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے، یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ صرف ابراہیم سے لے کر یوسف علیہ السلام تک ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے 3 پیغمبر اللہ نے عطا کیے۔ اب یوسف علیہ السلام سے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں اللہ نے جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا نبی ہے تو اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے، پہلا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو مہمانوں کے لیے بکرا ذبح نہ کرتے، اگر کر دیا تھا بکرے کا گوشت نہ بناتے، اگر گوشت بنا لیا تھا پھر اگر جانتے ہوتے ان مہمانوں کے سامنے ابراہیم کھانا پیش نہ کرتے، اور مہمان یہ نہ کہتے کہ ابراہیم ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور تیرے پاس بشارت لے کے آئے۔ اسحاق کی بشارت لے کے آئے ہیں اور یعقوب کی بشارت لے کے آئے ہیں۔ حضرت سارہ یہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ ہاجرہ دوسری بیوی تھی، لیکن ہاجرہ کے بطن سے اللہ نے پہلے بیٹا عطا کر دیا جس کا نام اسماعیل ہے، اور یہ پہلی بیوی ہیں لیکن اولاد بعد میں اللہ نے عطا کی۔ اب یہ کیا کہتی ہیں؟ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا۔ او بھائیو کیڑی گل پہ کرتے ہو، کیڑی گل مینوں سمجھا رہے ہو؟ یا ویلتا آلد وانا عجوز، میں بانجھ ہو چکی ہوں، بچہ میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ بھی بزرگ ہو چکا ہے۔ سوٹی تو بغیر بیچارے کو تریا نہیں جاتا، تو تسی آندے اولاد ہوے گی۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، میری سمجھوں باہر ہے۔ کی آکھے سارا نے کہ میری سمجھوں گل باہر ہے، گل سمجھ نہیں آ رہی۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جو بات میں آپ کو دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ کیا کہا؟ گھر میں موجود کون کون ہے؟ نہ کوئی جوائی ہے تو نہ کوئی تھی ہے، نہ کوئی چاچا ہے تو نہ کوئی تایا ہے، کوئی ان دونوں کے علاوہ اس 4 دیواری میں موجود نہیں۔ فرشتوں نے جب سارا کی بات کو سنا، اب فرشتے جانتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے سکھا کے بھیجا ہے، کسی کے گھر میں اس کی بیوی موجود ہو تو بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے خود کو اہل بیت کہلوانے کا حق ہے۔ فرشتوں نے لفظ بولا تو کہا اے گھر والوں، اے اہل بیت، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں اور اللہ کی برکتیں تم پر ہوں۔
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁन्नी ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ, انہوں نے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یار جسے اللہ کہے، اللہ کے فرشتے کہے کہ تم اہل بیت ہو، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں سارا کے علاوہ موجود کوئی نہ تھا، سیدہ سارا کی بات کا جواب فرشتے دے رہے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہا اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں، اے اہل بیت۔ کیا تو پہلے کہا اتعجبین من امر اللہ، یہ خاص خطاب ہے حضرت سارہ کو۔ کس کو خطاب ہے؟ حضرت سارہ کو، اور سارہ بیوی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب ان دونوں کو خطاب کرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں اے اہل بیت، اللہ اے گھر والو۔ اہل بیت، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، بیت کا مطلب ہے گھر، یعنی اہل بیت جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ گھر والے۔ گھر والے، جب گھر والے، اہل گھر والے کا لفظ بولا جائے گا تو سب سے پہلے اس میں جو مراد ہوگی وہی مراد اللہ کی ہے، وہی مراد فرشتوں کی تھی، اور وہی مراد کن کی ہے؟ پیغمبروں کی ہے۔ سب سے پہلا حق اہل بیت کہلوانے کا بیوی کو حاصل۔ اللہ نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اے اہل بیت، انہو حمید مجید۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس سے بڑھ کر بزرگ ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، جس سے بڑھ کر کائنات میں کسی اور کی تعریف بھی نہیں ہے۔ ایک اور پیغمبر کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 16ویں پارے میں اللہ رب العالمین اس سورت میں ارشاد فرماتے ہیں، بتی نہ بالیا کرو میرے ہوتے کتنے نظر نہ آ جائے، بتی بال دیا کرو اللہ والے ہو۔ انعام تے پہنچ گیا اتنے جتیاں دے کاروبار، بتی شتی بال دیا کرو کتے پڑھنا ہی پی جاندہ۔ سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت کریمہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ آپ کی بیوی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہیں اپنے سامنے پہاڑ پہ آگ نظر آ رہی، سردیوں کے دن تھے۔ اب ذرا الفاظ سنیے گا، اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ کتنے افراد ہیں قافلے میں؟ موسیٰ علیہ السلام جب وہ مدت گزار کے اپنے سسرال میں بکریاں چرانے کی حق مہر ادا کر کے جب آ رہے ہیں واپس، تو موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں جو دوسرا فرد ہے وہ آپ کی بیوی تھی۔ دوسرا فرد کون تھی؟ آپ کی بیوی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذ رأى نارن، جب دیکھی آگ تو فقال، کہا لأہلہ، اپنے اہل کو۔ کس کو؟ اپنے اہل کو۔ اہل کون ہے؟ بیوی، گھر والوں کو کہا امکثوا یا امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے رستہ معلوم کر کے آتا ہوں، یا تمہارے لیے کوئی انگارہ وغیرہ لے آتا ہوں، یہاں پر لا کے آگ سیکیں گے اور ہماری سردی دور ہو جائے گی اور یوں ہم سفر شروع کر سکیں گے۔ کیا معلوم ہوا کہ جو گھر میں آ جائے، جسے بیوی کہا جاتا ہے، وہ بھی اہل بیت میں صرف شامل ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ پہلا فرد ہوتا ہے کہ جسے اہل بیت کہا جائے۔ اب آئیے اس آیت پر، جو آیت پڑھی جاتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اور پھر ایک امارت کھڑی کی جاتی ہے اور نفی کر دی جاتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں، یا ان کو اہل بیت میں شامل سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن ان کا مقام وہ مقام نہیں ہے جو دیگر اہل بیت کا مقام ہے، جن کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اہل بیت قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا سب سے پہلا مخاطب جو تھے وہ کوئی اور نہ تھے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں تھیں۔ حالات کو سمجھیے، یہ تب کی بات ہے جب اللہ نے احزاب کی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ احزاب کی فتح کے بعد جنگ خندق جسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مطالبات رکھے۔ مال غنیمت اللہ نے بہت عطا کیا تھا اور اسلام کی شان میں اضافہ ہو رہا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کا بائیکاٹ کیے رکھا۔ جب 1 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 ہے۔ اے نبی کہیے اپنی بیویوں سے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر یہ دنیا کا فائدہ چاہتی ہیں، دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، تو ان سے کہیے وزینتہا فتعالینا امتعکن، ان سے کہیے کہ پھر دنیا کا زیب و زینت تمہیں ملے گی، اب تم آؤ، تمہیں سامان دیا جائے اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر صبر کرنا پڑے گا، اس گھر میں ٹھہری رہو۔ اللہ رب العالمین تم میں سے جو بھی صابرہ ہوئی، جو بھی احسان کرنے والی ہوئی، اللہ نے اس کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کی تربیت فرمائی ہے، اور وہ آیت جس آیت کو پڑھا جاتا ہے جس آیت کو بنیاد بنا کے اہل بیت میں وہ مقام حضرات امہات المومنین کو نہیں دیا جاتا جس کی وہ حقدار ہیں، اس آیت کو مکمل نہیں پڑھا جاتا، بلکہ آیت کا آخری حصہ پڑھ کے حضرت حسنین کریمین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام کو تو بیان کر لیا جاتا ہے، لیکن سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے مقام کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ وجہ صرف یہی ہے۔ اور پھر عام طور پہ عام مسلمان کا ٹی وی پر دیکھ کے، یوٹیوب پہ دیکھ کے ذہن یہ بن چکا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت صرف یہی تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت جن کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے، سب سے پہلا مقام اس میں پیغمبر کی بیویوں کا ہے۔ اب ذرا قرآن کی آیت پہ غور کیجئے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیغمبر کی بیویوں سے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا ہے۔ اور گھر کون سے ہیں؟ گھر وہ ہیں جو پیغمبر نے دیے ہیں۔ گھر کون سے ہیں؟ جو پیغمبر نے دیے ہیں۔ جس حجرے میں نبی کی بیوی رہتی ہے وہ نبی کی بیوی کا گھر ہے، اور جو نبی کی بیوی کا گھر ہے وہ نبی کا گھر ہے، اور اس گھر میں رہنے والی عورت کو اللہ کائنات سے ہٹ کے پوری دنیا ایک طرف ہے اور وہ خاتون ایک طرف ہے۔ اللہ رب العالمین صرف اسے یہاں پہ مخاطب فرماتے ہیں اور کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، کہ تم نے اپنے گھروں میں قرار پکڑنا ہے اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے اپنے گھروں سے باہر نہیں پھرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ،
زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے پیغمبر کی بیویوں تم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے وہ پلیدی کو دور فرما دے، گناہوں کی گندگی کو دور کر دے، ناپاکی کو تم سے ہٹا دے۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کے پہلے جو مستحق ہیں وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ کون ہیں؟ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ اب پیغمبر کی بیویوں کا مقام کیا ہے؟ اچھا ابھی بات نہیں سمجھ آئی تو بات کو دوسرے انداز سے سمجھ لیں۔ سب کے جتنے بیٹھے ہیں جن کے باپ ہیں اللہ ان کے باپ حیات رکھے، مائیں بھی حیات رکھے، جن کی مائیں اور باپ فوت ہو گئے اللہ جنتوں میں گھر عطا کرے۔ ہوں اتنے بھی کنجوسی کرو نا آمین آکھو تہاڈی مرضی۔ اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو عورت جس کو آپ ماں کہتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں، وہ ماں جس کو آپ نے ماں کہا اور جس کو آپ نے باپ کہا، اب ماں کا درجہ باپ کے بعد ہے، اور ماں آپ کی کہاں رہتی ہے؟ گھر۔ گھر کس کا ہے؟ باپ کا۔ اب گھر باپ کا ہے، جس کو پتہ چلا ہمیں یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا باپ ہے، اس کے گھر کو ہم نے اپنا گھر سمجھا، اور یہ پتہ چلا کہ اس کے گھر میں رہنے والی یہ خاتون، اس نے مجھے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ آپ میں سے کون ہے کہ جس کو پیدا ہوتے ہوئے اتنی ہوش تھی کہ وہ دنیا میں آیا تو اس نے پہلا چہرہ جب اپنی ماں کا اترا ہوا دیکھا تو اس نے یہ کہا امی پریشان نہ ہو، ہن میں دنیا تے آ گیا، ہن میں سارے رانے دیا لتاں بھن دیاں کیونکہ تیرے ال میلی اکھ نال ویکھے تے سی۔ کوئی ہے ایسا؟ وہ دسو تو صحیح، کوئی بھی نہیں نا۔ جب دنیا پہ آئے اتنے ناتواں تھے، اور جب دنیا پہ ہم سے تو بہتر ہے بھیڑ کا بچہ، بکری کا بچہ، گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، کسی بھی جانور کا بچہ جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جس کے پیٹ سے آیا ہوتا ہے بھاگ کے اسی کے پاس جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر اتنی اہلیت اور قابلیت نہیں تھی، ہمارے اندر اتنی اہلیت اور صلاحیت اور قابلیت بولو نہیں تھی۔ ہم ہوئے 1.5 سال کے، اب ہم کرتے ہیں، وہ ہونٹوں سے آواز آتی ہے، بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا جو ہماری پھپھیاں ہیں، ہماری ماسیاں ہیں، ہمارے آس پاس ہماری دادیاں ہیں، ہر ایک کی کوشش ہے کہ پہلا لفظ زبان سے کوئی کہے تو سب سے پہلا لفظ جو ہمیں سکھایا گیا یا تو بابا سکھایا گیا یا ماما سکھایا گیا۔ پہلے بچوں کو اماں سکھایا جاتا تھا، اب ماما سکھایا جاتا ہے۔ ماما سکھایا گیا، بابا سکھایا گیا۔ 3-4 سال تک بچہ 3 سال تک تو بچہ اس کنڈیشن میں رہتا ہے کہ اکثر بچوں کو پہچان ہی نہیں ہوتی کہ میری ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ اور مانا کب؟ جب لوگوں نے اتنی تکرار کی، مان لیا گھر بھی میرا ہے، ماں بھی میری ہے، باپ بھی میرا ہے۔ اب جوان ہو جاتا ہے، گھر والے گھر سے نکالتے ہیں، نکلتا کیوں نہیں؟ کہتا گھر میرا ہے، گھر میرا ہے۔ اور تینوں کنے آکھا گھر تیرا؟ مینوں میرے ابے نے آکھا۔ تینوں کنے آکھا تیرا ابا ہے؟ مجھے سارے جہان نے کہا تیرا باپ ہے۔ سارا جہان کہے تو مان لیا یہ میری ماں ہے اور یہ میرے ابے کی گھر والی ہے، جن کو اللہ کہے، جن کو اللہ رب العالمین کہے کہ پیدا کرنے والا کہے۔ بات کو سمجھے، ہمیں بتایا کائنات والوں نے، ہم نے مان لیا۔ اب اس ماں کی عزت ہمیں اتنی عزیز ہوئی، اپنی جان سے بڑھ کر ہم نے اپنی ماں کو عزیز جانا۔ اس پورے حال میں کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا، جس کی آغوش میں میں آج اپنا سر رکھ کر لیٹتا ہوں، سوتا ہوں، پہلے دن میں نے اس کو اپنی ماں کہا تھا۔ دنیا والوں نے کہا مان لیا ایک وہ ہے جن کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے تمہاری مائیں ہیں، ان کو پیغمبر کی گھر والیاں ماننے سے عار کیوں ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
उठाइए कुरान मजीद, यही सूरतुल अहज़ाब है। कहा नबी का मुकाम ये है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी बढ़कर हक रखते हैं। जहां जानों से भी बढ़कर हक है वहां माँ और बाप पीछे चले जाते हैं। ये बहुत पीछे की बात है। पैगंबर का मुकाम ये है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम अगर तुम्हारी जानों से बढ़ के तुम्हें अजीज है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगंबर की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। पैगंबर की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। अगर मेरी और आपकी माँ, जिसको हमने अपनी माँ माना है, कायनात वालों के कहने पर माना है, अगर कोई ये आके कहे तुम्हारी माँ बदचलन थी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के निकाह में न थी, हम उससे कुछ कर ना सके, सारी जिंदगी के लिए बोलना छोड़ देते हैं। और यारो, जिनको अल्लाह कहे तुम्हारी माएँ हैं, जिनको अल्लाह कहे तुम्हारी माएँ हैं, उनके बारे में सवाल करते शर्म नहीं आती कि पैगंबर के अहले बैत कौन थे? पैगंबर के अहले बैत में पहला मुकाम नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों का है। बाकी अहले बैत का तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में होगा। कोई ये ना समझे कि हम सिर्फ अहले बैत में पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवियों को मानते हैं। हम कहते हैं इत्दाल का तराजू लगाओ। अगर हुस्नैन करीमैन को मानते हो, अली और फातिमा के मुकाम को मानते हो, आले अब्बास आले जाफर को मानते हो, आले हारिस को अहले बैत में मानते हो, फिर अहले बैत में मानो उनको भी मानो जिनको सबसे पहले अर्श वाले ने अहले बैत करार दिया है। और वो कौन है? ले, मैं कल नहीं लौड़ा पाया। कौन है? ओ बोलो, नबी की बीवियां। अल्लाह हमें समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।